بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کا واقعہ رجب 9 ہجری اکتوبر 630 عیسوی تبوک کے مقام شام کی سرحد پر ہوا۔ مدینہ منورہ کی تپتی دوپہر تھی۔ سورج کی روشنی ریت پر ایسی چمک رہی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک خبر ملی کہ رومی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، شام کی طرف اپنی فوج جمع کر رہی ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ پر حملہ کریں اور بڑھتی ہوئی اسلامی طاقت کو ختم کر دیں۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے سخت چیلنج تھی، کیونکہ رومی سلطنت لاکھوں فوجیوں اور بے شمار وسائل کے مالک تھی، جبکہ مسلمان ابھی حال ہی میں غزوہ حنین اور دیگر لڑائیوں سے گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور اعلان کیا، ہم رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف چلیں گے۔ یہ اعلان ایک سخت آزمائش کے وقت میں ہوا۔ وہ موسم گرمی کا تھا، کھجوریں پک کر تیار ہو چکی تھی، لوگ اپنے باغوں کے سائے اور فصل کے انتظار میں تھے، لیکن جہاد کا بلاوا آیا تو مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ مشکل گھڑی کی آزمائش۔ یہ سفر اتنا سخت تھا کہ اسے تاریخ میں غزوۃ العسرہ یعنی سختی کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری نہ تھی۔ وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، لیکن ہمارے پاس نہ اونٹ ہے نہ زیادہ راہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وسائل محدود تھے۔ ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں بکاؤن یعنی رونے والے کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان اور منافقین کا رویہ۔ کچھ منافقین اس موقع پر بہانے بنانے لگے۔ کوئی کہتا، یہ گرمی کا وقت ہے، اس سفر میں جان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا، کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں پیش کر دی، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، پھر 100 اور یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے، آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت لے لی۔ تبوک کی طرف سفر۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ تیز دھوپ، پیاس، بھوک اور تھکن نے سب کو آزمایا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کھجور کئی لوگ مل کر کھاتے، کبھی ایسا ہوا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹ ذبح کر کے اس کے پیٹ کا پانی نکالا جاتا۔ یہ سفر صبر اور اصرار کا نمونہ تھا۔ تبوک میں قیام۔ جب لشکر اسلام تبوک میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر رومی فوج وہاں موجود نہ تھی۔ دراصل رومیوں کو مسلمانوں کی ہمت اور ایمان کا خوف تھا، اس لیے وہ میدان میں آنے کی جرات نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقریباً 20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران ارد گرد کے قبائل اور علاقے کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صلح کے معاہدے کیے۔ یوں بغیر تلوار چلائے اسلام کا رعب دلوں میں بیٹھ گیا۔ مدینہ واپسی اور منافقین کا انجام۔ واپسی پر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہ منافقین جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کر اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن 3 ایسے سچے مسلمان، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہ بنایا، بلکہ سچ کہہ دیا کہ ہم کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کے بائیکاٹ کا حکم آیا۔ مدینہ میں کوئی ان سے بات نہ کرتا۔ یہ آزمائش 40 دن تک رہی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا، اور ان تینوں پر بھی جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، یہاں تک کہ زمین ان پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ نتیجہ یوں غزوہ تبوک بغیر جنگ کے ختم ہوا، لیکن یہ ایک عظیم فتح تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ہیبت رومیوں پر قائم ہو گئی۔ عرب کے اکثر قبائل نے اسلام یا معاہدہ قبول کیا۔
ایمان، صبر اور قربانی کا ایک روشن نمونہ سامنے آیا۔ سبق: غزوہ تبوک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی وسائل سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اہل ایمان کی استقامت کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔